أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. اسلام کی تعریف کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَهُوَ 3 مراتب، کہ یہ دین جو ہے، دین کے 3 مراتب ہیں، 3 درجات ہیں دین کے. الاسلام والایمان والاحسان. اسلام، ایمان اور احسان. وکل مرتبۃ لہا ارکان، اور ہر مرتبہ جو ہے، ہر مرتبے کے ارکان ہیں. یہ جو تعریف شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر، یہ تعریف شہادتین کے معنی کو شامل ہے. شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کے معنی کو شامل ہے. انشاءاللہ یہ آگے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ دین جو ہے، دین اسلام، جسے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کو ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ اسلام خاص. تو جس اسلام کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے 3 مراتب ہیں، اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ، پہلا مرتبہ الاسلام، اسلام، دین کا پہلا مرتبہ جو ہے وہ اسلام ہے. اس مرتبہ، اس درجے سے جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ اس درجہ کو اپنانے والے لوگوں کو ہم مسلمان کہیں گے. یہ پہلا درجہ جو ہے اسلام، اس درجہ کو جس نے اپنایا ہم اس پہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے. اور اگر کوئی شخص اس درجے کو نہیں اپناتا تو وہ مسلمان نہیں. اور ایمان کو اپنانے والے جو لوگ ہیں، ایمان کو اپنانے والے لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو مومن کہیں. یعنی ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو
کیا کہیں گے؟ ان کو ہم مومن کہیں گے. رہی بات احسان کو اپنانے والے لوگ، احسان کرنے والے جو لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگوں کو ہم کہیں گے محسن. تو گویا کہ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ ہے احسان کا، اور احسان کرنے والے کو ہم محسن کہیں گے. اس کے نیچے جو درجہ ہے وہ ہے مومن، اور مومن کو ہم صاحب ایمان کہیں گے. اس کے نیچے جو درجہ ہے وہ ہے اسلام، اور اسلام کے درجے کو اپنانے والا جو شخص ہے اس کو ہم مسلمان کہیں گے. یہ جو احسان کا درجہ ہے، ایمان کا درجہ ہے یا اسلام کا درجہ ہے، یہ درجات دین اسلام والوں کے ہیں، اور ہر مرتبے کو اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے. یعنی مسلمان جو ہے مسلمان سے افضل مومن ہے، اور مومن سے افضل محسن ہے. اسلام کہتے ہیں اعمال ظاہرہ، ظاہری جو اعمال ہیں ان کو ہم اعمال ظاہرہ کو قائم کرنے والا جو شخص ہے وہ مسلمان ہے، اور ظاہری اعمال کو انجام دینا یہ اسلام ہے. یعنی شہادتین اور دیگر معروف 4 جو ارکان ہیں ان کے، وہ شہادتین اور نماز، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو اس کو ہم اسلام کہیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلما ذکر الایمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاہرہ. فرماتے ہیں جب ایمان کو اسلام کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس صورت میں اسلام سے مراد اعمال ظاہرہ ہوتا ہے، ظاہری اعمال ہوتے ہیں، جس میں شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے. اور یہ بات معروف ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان باللہ بن سکتے ہیں دل کے ایمان کے بغیر. یہ جو اعمال ہیں، جن اعمال کا ذکر ہوا، یہ اعمال ایمان نہیں بن سکتے دل کے یقین کے بغیر. کیونکہ دل کا یقین، دل کے یقین کا بہت سی جگہوں پر ذکر وارد ہوا ہے. اب انہی چیزوں کو، یہ جو شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انہی چیزوں کے ساتھ اگر دل کا یقین شامل ہے تو ایمان یہی ہوا. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 9. تو گو کہ اسلام جو ہوا، اسلام ظاہری اعمال کو قائم
قائم کرنا ہوا. اور ایمان جو ہے، ایمان اپنے 6 ارکان کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان کہ یہ خیر یا شر جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان. تو یہ ایمان کے ارکان 6 ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں یہ. یعنی ان چیزوں پر ایمان لانے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ دل کا ایمان کامل، دل کا یقین کامل، یعنی اگر دل کے اندر یقین کامل ہے تو دل کا یقین مستلزم ہے ظاہری عمل کو. جتنا آپ کے دل میں یقین ہے، ایمان ہے، اتنا زیادہ ظاہری عمل کرنے کے آپ یتن کریں گے. ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا ہی آپ اعمال پہ توجہ دیں گے زیادہ. یہ ممکن ہی نہیں، علامہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ دل میں ایمان تام ہو لیکن پھر ظاہری عمل نہ ہو. گویا کہ اگر ایمان تام ہے تو عمل کا وہ تقاضا کرتا ہے. اگر ایمان ہے تو اس کا تقاضا پھر عمل ہے. دل کے اندر ایمان ہے تو پھر اس دل کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ظاہری اعمال ہے. یعنی اگر یقین ہے، ایمان ہے، تو ایمان کھینچے گا آپ کو اطاعت کی طرف، ایمان کھینچے گا آپ کو اعمال کی طرف. وہ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، ایمان کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا دل مومن نہیں ہو سکتا. گویا کہ عمل جو ہے، عمل تصدیق ہے ایمان کی، گویا کہ عمل ثبوت ہے ایمان کا. ایمان ایک عظیم عبادت ہے لیکن اس ایمان کا ثبوت جو ہے وہ ہے عمل. مجھے عمل میں پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، کیونکہ اندرونی ایمان جو ہے، اندرونی یقین جو ہے وہ بیرونی اعمال کو درست کرنے پہ ابھارتا ہے شخص کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اہل ایمان کا حال یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ رب العالمین کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. یا فرمایا اللہ رب العالمین نے لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بڑھے ان کے پہلے والے ایمان کے ساتھ. تو شخص
ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، مجھے اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے، مجھے اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت یہ ہے کہ میں اعمال حسنہ کو انجام دوں، میں اعمال صالحہ کو انجام دوں۔ کہ ایمان کا ثبوت اعمال ہے، اور اعمال ایمان کے بغیر فضول ہیں۔ اگر شخص اعمال کرتا ہے بہت زیادہ لیکن ایمان نہیں ہے تو فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے قیامت کے دن، جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اس کو اڑنے والا غبار بنا دیں گے۔ ان کے یہ اعمال جو ہیں یہ کہیں یہ اڑ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان جو تھا، دعویٰ تھا، ان کے اعمال جو تھے ان میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کے بغیر اعمال کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک مشرک کے بارے میں۔ مشرک جو ہے عبداللہ بن جدعان تھا۔ عبداللہ بن جدعان مشرک تھا، لیکن وہ صلہ رحمی کرتا تھا اور وہ مسکینوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتا تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان جو تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اب جو وہ دیگ بناتا تھا، جس دیگ سے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، اس دیگ میں سیڑھی لگا کے چڑھتا تھا۔ وہ دیگ اتنا بڑا تھا کہ اس دیگ میں سیڑھی لگاتا تھا اور پھر کھانا نکال کے لوگوں کو تقسیم کرتا تھا، اور کبھی وہ جو ہے مان نہیں پڑتا تھا، وہ اس کا دیگ ہمیشہ وہ جاری تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان جو ہے وہ کان یصل الرحم، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، ویطعم المساکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، فہل تنفعہ، کیا اس کو یہ نفع دے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنفعہ، یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر، قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخشنا۔ کیونکہ امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اسے آخرت کے دن پہ ایمان نہیں تھا، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آخرت کے دن کا ذکر فرمایا اور فرمایا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ قل بلا وربی، آپ کہیے ہاں اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم کو ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا اپنے اعمال سے، وذلك على الله يسير، اور یہ بات اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ کہ اعمال جو ہے، اگر اعمال آدمی بے بہا کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال جو ہے وہ رائگاں ہیں۔ اور اگر اعمال کرتا ہے اور ایمان ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے ایمان کی بنیاد پہ اعمال کرتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ اس کے جو ہے ایمان کی دلیل ہے، وہ کہ ایمان کا ثبوت ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی فرمایا الا الذین آمنوا، ساتھ میں فرمایا وعملوا الصالحات، تو گویا کہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم ملزوم ہیں، لیکن ایمان کی نشانی عمل ہے۔ عمل سے پتہ چلے گا کہ کون شخص مومن ہے کون نہیں ہے، اور عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔
عمل کے لیے ایمان ضروری ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ بِالْقَلْبِ إِيمَانٌ تَامٌ بِدُونِ عَمَلٍ ظَاهِرٍ. ناممکن ہے کہ دل میں تو ایمان ہو، ایمان تام ہو، ایمان کامل ہو، اور ظاہری عمل نہ ہو. ایسا ممکن ہی نہیں. تو گویا کہ اگر ایمان شخص کو، ایمان والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہوں. تو اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہونا یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسلام ہے. اور یہ دل کے اندر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں والایمان بالاصول الستة المذکورة في الحديث واصول الايمان المذکورة تتضمن الاعمال الباطنة والظاهرة. کہ اصول ستہ پر ایمان، اصول ستہ پر ایمان یعنی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالقدر خیری و شری. اصول ستہ پر ایمان جو ہے یہ شامل ہے الاعمال الباطنۃ والظاہرہ، باطنی اور ظاہری اعمال کو. ظاہری جو عمل ہے ان کو بھی، اور باطنی جو ہے ان کو بھی. باطنی عمل جیسے تقوی اللہ، خوف اللہ تعالیٰ کا. تو گویا کہ یہ اعمال باطنہ ہے اور اعمال ظاہرہ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کو شامل ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین پہ ایمان کا تقاضا ہے. شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی تعظیم کیا جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنا کر اور اللہ رب العالمین کی نواہی سے بچ کر. اللہ رب العالمین کی نواہی جو ہے ان کو چھوڑ کر اور اللہ رب العالمین کی جو عوامر ہیں ان کو اپنا کر کیا کی جائے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے. اور اسی طرح ایمان بالکتب کا تقاضا ہے کہ اس سارے پر عمل کیا جائے جو اس کے اندر موجود ہے. کتاب پر عمل یعنی قرآن پر عمل کا تقاضا، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس میں جو امر نہیں ہے اس کو اپنایا جائے. تو وہ کہ ایمان ارکان ستہ پر ایمان کو شامل ہے. اور احسان عظیم مقام و مرتبہ ہے. احسان عظیم مقام اور مرتبہ ہے. ابن قیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے اندر صفحہ نمبر 217 جلد نمبر 2 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ مقامات کی رہنمائی فرماتے تھے. اگر ان اعلیٰ مقامات کی رہنمائی سے کوئی آدمی عاجز ہو گیا تو پھر وہ درمیانی مقام پہ آتا ہے. جیسا کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ مراقبت کا، اللہ رب العالمین کی مراقبت کا مقام ہے. اور یہ ایسا مقام جو ہے یہ اسلام اور احسان اور احسان، ایمان، اسلام اور احسان کا جامع ہے. یعنی یہ جو مراقبت الہی کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اللہ رب العالمین جیسے اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد کے معنی ہے کہ اللہ رب العالمین ٹوہ میں ہے، اللہ رب العالمین انتظار میں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر ہے ہم پر. اللہ رب العالمین ہر گام ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے.
پوری کائنات پہ اللہ رب العالمین کی نظر ہے، پوری کائنات اللہ رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. یہ مراقبۃ اللہ، راقب یراقب مراقبہ سے ہے، یعنی ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ مراقبت کا جو مقام ہے یہ اس میں تینوں چیزیں آتی ہیں. اس میں اسلام بھی آتا ہے، اس میں ایمان بھی آتا ہے اور اس میں احسان بھی آتا ہے. شیخ عبداللہ بن شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کے فرزند عبداللہ آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کی تفسیر کی اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تفسیر کی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہاں تفسیر کی کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ کأنک تشاہد، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اگر اب آپ جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے تو بھی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. علماء کہتے ہیں یہ پہلا مرتبہ جو ہے یہ بلند ہے، یعنی یہ مرتبہ اونچا ہے کہ فَإِنَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس انداز سے رہنا پوری زندگی میں کہ اللہ مجھے میری نگرانی کر رہا ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے، معاملات میں، لین دین میں، کھانے میں، پینے میں، سارے مسائل میں آدمی ذہن میں یہ رکھے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، یہ ذہن میں رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اعلیٰ مقام ہے. اور اگر اس سے نیچے والا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے پھر بھی دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے، یہ نیچے والا مرتبہ ہے. اونچا والا مرتبہ یہ ہے کہ میں ذہن میں یہ رکھوں کہ جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. حتیٰ کہ انسان جو دل میں سوچتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین پہ مخفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور. اللہ رب العالمین دل کی بھیدوں کو، دل کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ينبئهم الله بما عملوا. صرف یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے علم کے ذریعے، اللہ رب العالمین کی ہم پہ نظر ہے، یہ اعتقاد رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ بڑی اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ثم ينبئهم الله بما كانوا يعملون. پھر دن آئے گا جب اللہ رب العالمین ہر کسی کو بتائے گا تنہائی میں تم نے کیا کیا تھا اور اجتماع میں تم نے کیا کیا تھا، کس حال میں تم نے کیا کیا تھا، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کی خبر دے گا انسان کو. تو وہ کہ اللہ رب العالمین ڈوم ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ مقام عبودیت ہے. یہ جو ہے دین کا عظیم ترین معاملہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مجھ پہ نظر ہے، میں اللہ رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا انہم وحین یسنون صدورہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. جو آدمی پوشیدہ کرتا ہے، جو کھل کر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو سارا پتہ ہے، اللہ رب العالمین کی سب پہ نظر ہے. تو یہ اعلیٰ ترین مقام عبودیت ہے، یہ اعلیٰ ترین مقام عبودیت ہے. اور یہ جو ہے احسان ہے. احسان عظیم ترین درجہ ہے، احسان عظیم ترین مقام ہے. احسان جو ہے دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. جب آدمی ظاہری اعمال کو اپناتا ہے، جب انسان باطنی طور پر دل سے یقین اور ایمان بناتا
العالمین قیامت کے دن مجھے یہ سب جو ہے میرے سامنے بیان کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی مجھے ضرور خبر دے گا، اس سارے کا جو ہے حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا۔ ان السمع والبصر، ان السمع والبصر، بے شک کان، والبصر اور نگاہیں، والفؤاد اور دل، کان، نگاہیں اور دل، کل اولئک یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کانوں سے تو نے کیا سنا تھا، تو نے نگاہوں سے کیا دیکھا تھا، دل میں تو نے کیا سوچا تھا، اس سے کیا ہوگا قیامت کے دن اس سارے کے بارے میں جو ہے کیا ہوگا، اس سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه، جو ہے پوری آیت جو ہے اس میں کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا حساب کرے گا۔ تو گو کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہو، اور اعلیٰ ترین مقام کب فائز ہوگا، جب ظاہری اعمال بھی ہوں گے، جب دل کا ایمان بھی ہوگا، اور پھر ان کا جامع جو ہے وہ بھی موجود ہوگا، اور وہ ہے احسان۔ تو احسان اعلیٰ مقام عبودیت ہے، احسان دین کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِب، کہ یہ جو دین ہے جو ہے یہ 3 مرتبے کا ہے۔ پہلا مرتبہ اسلام، اور اسلام اعمال ظاہرہ جیسے کہ آپ نے سنا، اور ایمان جو ہے وہ دل کے اعمال کو، اور احسان ان دونوں کا جمع ہے۔ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، اور ان میں سے ہر مرتبے کے ارکان ہیں۔ انشاءاللہ ان ارکان کا بیان جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگا۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔